السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ پوری ویڈیو کو انتہائی توجہ سے اور عمل کی نیت سے سنیں اور دیکھیں، اور اسے دوست، احباب اور عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ اگر کسی ایک کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن گئی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے رب تعالیٰ جل شانہ باریک سے باریک اور دھیمے سے دھیمی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، جس کو ساتھ کھڑا ہوا بھی نہ سن سکے ایسی آوازوں کو بھی سننے والے رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سن لیتا ہے۔ آگے ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں، ایک عورت اپنا جھگڑا لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگی، حالانکہ میں کمرے کے ایک کونے میں تھی، لیکن مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی آواز سن لی۔ پھر رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے معاملہ میں جھگڑتی تھی اور اپنے رنج و غم کی رب تعالیٰ جل شانہ سے شکایت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بابرکت ہے وہ ذات جو ہر چیز کو سن لیتی ہے۔ میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی بات سن رہی تھی، لیکن کبھی ان کی آواز مجھے آتی تھی اور کبھی نہیں آتی تھی، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت یوں کر رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے میرا سارا مال کھا لیا اور میری جوانی ختم کر دی، اور میرے پیٹ سے ان کے بہت سے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ جب میری عمر زیادہ ہو گئی اور میرے بچے ہونے بند ہو گئے تو اس نے مجھے زہار کر دیا۔ زہار طلاق کی ایک قسم ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی شکایت کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ ابھی وہاں سے اٹھی نہیں تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ مجادلہ کی یہ آیت لے کر حاضر خدمت ہوئے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلاوت فرمائی۔ اب آپ اندازہ لگائیں رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات کتنی باریک بین ہے، کتنی ہی دھیمی آواز ہو، کتنی ہی خفیہ اور سرگوشی کی آواز ہو، رب تعالیٰ جل شانہ نہ صرف اس کو سنتے ہیں بلکہ سمجھتے بھی ہیں اور اس کا جواب دینے پر قادر ہیں۔ تو کیوں نہ رب تعالیٰ جل شانہ سے اس کی رضا کی باتیں کی جائیں، اس سے اپنے لیے عافیت مانگی جائے اور آخرت کے مسائل کو حل کروانے کے ساتھ ساتھ دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور کروا لیا جائے۔ رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہماری منتظر ہے۔ جب انسان رب تعالیٰ جل شانہ کو پکارتا ہے تو فوراً وہاں سے آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی۔ جیسا کہ ایک بت پرست کا واقعہ مشہور ہے، وہ ساری رات یا صنم کہہ رہا تھا، اس کو اونگ آئی اور غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا یا صمد۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے فوراً جواب دیا، لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، وہ تو صنم کو پکار رہا تھا،
غلطی سے اس کے منہ سے صنم کی وجہ سمد نکل گیا۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یہی فرق ہے صنم میں اور سمد میں۔ صنم کو جان بوجھ کر اور پورے دھیان اور توجہ سے پکارو، جواب نہیں دے سکتا۔ رب تعالیٰ جل شانہ صمد ذات ہے، اس کو جیسے بھی پکارو فوراً جواب دیتا ہے۔ آئیں رب تعالیٰ جل شانہ کے گن گائیں، رب تعالیٰ جل شانہ کی تعریفات بیان کریں، لوگوں کو رب تعالیٰ جل شانہ کے قریب کر دیں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ میری آپ کی اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کا پوری انسانیت سے تعارف کروائیں، رب تعالیٰ جل شانہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو عام کریں۔ اگر ہم یہ کوشش کریں گے، ایسی محنت کریں گے، رب تعالیٰ جل شانہ ہماری دنیا کے تمام مسائل بھی حل فرمائیں گے اور آخرت میں بڑے رتبے اور بلند اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں تاکہ کوئی نہ کوئی عمل کرنے والا بن جائے۔ اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو میری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص نیت ہمیں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔